بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلی وحی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ تقریباً 3 مہینے تک موقوف رہا۔ اسی دور کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اس دوران ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بے حد اضطراب و پریشانی کی کیفیت میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ کئی بار آپ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر کودنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر اطمینان دلاتے اور کہتے، یا محمد انک رسول اللہ حقاً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند روز وحی کا سلسلہ موقوف ہونے پر اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے تھے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کی قوت برداشت بھی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ نبی کی قوت و طاقت کا مقابلہ تو حضرت جبرائیل جیسی قوت والے فرشتے بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف وحی کا سلسلہ موقوف ہونے پر اس کیفیت میں کیوں آئے؟ نبی پر تو خود لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت پر ایمان لائے اور کوئی شبہ نہ کرے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ آپ تو اس الجھن کی وجہ سے بیمار ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی یہاں پر یہ جو آپ کی کیفیت تھی، یہ عارضی اور وقتی مایوسی در حقیقت کثرت عشق و محبت کی وارفتگی تھی کہ آپ کو قرآن کریم کی پہلی وحی میں ایسی لذت کا احساس ہوا، ایسا لطف آیا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے بھی وحی منقطع ہونے کو برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ یہی پریشانی آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جاتی اور آپ وہاں سے گرنے کا ارادہ فرماتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ تو رب کی حفاظت میں تھے، اور ہر حال اور ہر آن آپ کی حفاظت رب فرما رہا تھا۔ اور جبرائیل حاضر ہوتے، آپ کو روکتے، تسلی دیتے اور واپس جاتے، تو رب کی طرف سے وحی میں تاخیر یعنی تھوڑا دیر ہونا، یہ محض اپنے محبوب کی والہانہ محبت اور ان کی مضطربانہ اداؤں کو ملاحظہ فرمانے کے لیے بھی تھی کہ جس سے بہت محبت کی جاتی ہے، اس کو جب اپنی محبت میں ایسا وارفتہ دیکھا جاتا ہے اور والہانہ محبت کا اظہار اس سے جب ہوتا ہے تو وہ پھر بہت پسند آتا ہے۔ تو اس لیے پھر رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے تو آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ بس نزول وحی میں بھی بے شمار حکمتیں تھیں، اور اس عارضی طور پر وحی کے رک جانے میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے تو پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہے، اور ہم تو آپ سے وعدہ کرتے ہیں اے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور جب یہ آپ پر یہ کیفیت تھی تو ایک دن ایک مشرک نے آپ کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں تمہارے رب نے چھوڑ دیا؟ یہ وقت آپ پر بڑا نازک تھا۔ اس دل خراش اور بیہودہ جملے سے قلب ناز کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، اور پہلی ہی آیت میں آپ کو اطمینان دلایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ تو قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ،
کہ جب اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ اب ضالن کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ وجدہ کا محباً عاشقاً مفرطاً فی الحب والعشق، کہ آپ کو بکثرت محبت اور عشق کرنے والا پایا اس رب کریم کے نام سے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو آپ محبوب رب کریم، آپ اپنے رب کریم کے عشق و محبت میں ایسے وارفتہ ہوئے کہ بہر صورت اس کے رحم و کرم کو اور توجہ کو پانا چاہتے تھے۔ پس یہ کثرت عشق و محبت کی وارفتگی تھی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، بے خود پایا، تو ایسی شریعت مطہرہ سے نوازا جس کے ذریعے آپ ہر آن اور ہر لمحہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ یہی معنی ہے ارشاد باری تعالیٰ کے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضالن بمعنی متحیر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے بیان میں حیران پایا تو اس کے بیان کی تعلیم دی، اور قرآن کریم کو یاد کر لینے، اس کے جمع کرنے، اس کے پڑھوانے، اس کی تفسیر اور اس کے بیان جیسے اہم امور خود قرآن نازل فرمانے والے رب نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کی سہولت کے لیے اپنے ذمہ لے لیے۔ اس لیے ارشاد ہوا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ کہ آپ جلد اسے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے پر ہے اس کو آپ کے سینہ مبارکہ میں جمع کرنا اور پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ بھی اس کی اتباع میں اس کو پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھول کر بیان کرنا۔ اسی لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم امور کو جس احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیا وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ پھر رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اس قرآن کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس نے اس انسان خاص کو پیدا فرمایا، وعلمہ البیان، اور اس انسان خاص کو اس کا بیان سکھا دیا۔